إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ یہ سارے تکلفات جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تکلفات نہیں ہیں، وہ مسلسل پروگرام اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آواز ساتھ نہیں دے پا رہی۔ دعا فرمائیے 2-3 منٹ آپ سے اچھی بات کر لیں۔ کامیاب انسان کون ہے؟ دنیا میں کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ بظاہر کامیاب آدمی تو اس کو کہتے ہیں جس کا خاندان بڑا مضبوط ہو، طاقتور ہو، پیدا ہوا ہو تو ماں باپ کا سایہ ہو، باپ دادا کی طاقت ہو پیٹھ پر، دولت اور اقتدار اور طاقت اس کی پیٹھ پر ہو۔ ایسے گھرانے میں انسان پیدا ہو، جنم لے، جو گھرانہ کے اپنا ایک وزن رکھتا ہو، اتنی دولت ہو اس کے پاس کہ دولت کے بدولت، دولت کی وجہ سے، دولت کے ذریعے لوگوں کی زبان بند کی جا سکے، اور پھر بعد میں وہ اتنا آگے بڑھے کہ اس کے افراد بڑھتے چلے جائیں، اس کے پاس اولاد ہو، اولاد در اولاد ہو، پیسہ اور پیسہ ہو، اقتدار اور اقتدار ہو، اسی کو سمجھتے ہیں نا، وہی کامیاب انسان ہے۔ اگر کوئی یتیم بچہ کسی گھر میں پیدا ہو تو یتیم بچہ کا کوئی ویلو نہیں ہوتا، اس بچہ کو نہ اسکول میں داخلہ ملے گا، نہ کالج میں داخلہ ملے گا، بیچارہ مدرسہ یا یتیم خانہ ہے کہ نہیں ایسا؟ اب سوچئے کہ یتیم مکہ حضرت عبداللہ کا لاڈلا، حضرت آمنہ کی گود میں پیدا ہونے والا ننھا بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خاندان کی اور گھر کی پوزیشن دیکھی۔ خاندان تو بہت اونچا تھا، مگر طریقہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے خاندان کا آدمی ہو، اگر دولت نہیں ہے تو لوگ نظریں پھیر لیتے۔ آپ ہی کا ایک چچا زاد بھائی ہے، غریب ہے، اللہ نے آپ کو کمپنیوں کا مالک بنا دیا، اللہ نے آپ کو حکومت اور طاقت عطا فرما دی، تو اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے نظریں پھیر لیں گے آپ۔ تو حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں بیوہ تھی، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، ماں رہنے والی مدینہ منورہ کی طرف کی تھی، کوئی ننیالی طاقت بھی نہیں تھی۔ اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی پوزیشن یہ ہے، عربوں کا دستور تھا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا اس گھر کے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں اس کو لے جاتی تھی، اپنے پہاڑی علاقوں میں لے جاتی تھی، اس کو پالتی تھی، پوستی تھی، وہ ذریعہ معاش ہوتا تھا ان کا۔ چنانچہ ہر سال ایسی خواتین پتہ لگاتی رہتی تھی کہاں کہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ مکہ معظمہ وہ آتی تھی، اپنے بچے لے جاتی تھی۔ سارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو عورتوں نے اٹھا لیا، لیکن ایک آمنہ کے گھر کا بچہ محمد بن عبداللہ تھے جن کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پوزیشن دیکھیے،
ہم کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ قرآن کس کو کامیاب کہتا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کس کو کامیاب کہتی ہے؟ ہم نے کس کو عزت کا معیار بنایا ہے اور حضور کس کو عزت کا معیار بناتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ سے جڑتا ہے، جو رسول اللہ سے جڑتا ہے، جو ایمان والوں سے جڑتا ہے، عزتیں اسے ملتی ہیں۔ جس کو تم عزت کہتے ہو وہ عزت نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ چمکاؤ ہے، ٹکنے والی چیز نہیں ہے، وہ دھواں ہے جو عنقریب ختم ہو جائے گا، وہ بجلی کی چمک ہے جو تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گی۔ ایک خاتون نے بھی محمد بن عبداللہ کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پیدائش کے وقت کی پوزیشن سمجھ میں آ رہی کتنی غریب، سب جانتے ہیں، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں چونکہ سرکار دو عالم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور آپ سب لوگ اسی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، تو ایسی بات پر دھیان دیجیے اور غور کیجیے، اپنی پوزیشن اس کے سامنے لائیے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک بیچاری حلیمہ سعدیہ، وہ بھی بد نصیب، جس کو کسی نے کوئی بچہ دیا ہی نہیں۔ دنیا والوں نے کہا یہ بد نصیب ہے۔ ایک کمزور لنگڑاتی ہوئی اونٹنی پر آئی تھی، وہ بھی گھر کی کمزور تھی، دنیا والوں نے اسے بد نصیب سمجھا، مگر اللہ کی نگاہ میں وہی خوش نصیب تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے مجبوراً، خوشی سے نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اگر ہم خالی ہاتھ اپنے گاؤں واپس جائیں گے، سارے گھرانے کے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ حلیمہ خالی ہاتھ چلی آئی، کوئی بچہ بھی اسے نہیں ملا۔ مجبوراً حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ پیدائش دیکھ لیا آپ نے کتنی کمزور حالت میں۔ آگے چلیے، پیسہ ہے نہیں، غریبی کا عالم ہے، اور آگے بڑھیے۔ حضور اکرم علیہ السلام کو نبوت مل جاتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی۔ اولاد کا حال یہ ہے کہ چار بیٹے پیدا ہوئے، ایک دو بیٹا نہیں، چار اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، اور چاروں میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ کامیاب انسان ہمارے یہاں کون ہے؟ اتنے بچے ہیں میرے، 4 ہیں، 7 ہیں، 11 ہیں۔ جس کو اولاد نہ ہو اسے بانجھ تصور کیا جاتا ہے، اسے کمزور مانا جاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، 4 دینے والے نے کمی نہیں کی، لیکن لینے والے نے لے بھی لیا۔ اس کی حکمتوں میں مت جائیے، وہ اللہ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، میانے عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین ہم خبر نیس، اللہ رسول کے مابین کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ فَدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ نبی کو وہ مقام قرب حاصل ہے، وہاں پہنچنے کے بعد انسان کی عقلیں فنا ہو جاتی، جبرائیل کے پر جلنے لگتے۔ بعض علماء نے اپنا دماغ لگایا ہے، اس کو میں دماغ لگانا بولتا ہوں، حقیقت تو اللہ ہی جانتے۔ ارے آپ لوگ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 2-4 منٹ بولیں گے، لیکن جی چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں ہم اپنا غم اتار دیں۔ بعض علماء نے دماغ لگایا، اور ہو سکتا وہ صحیح ہو، بڑے اکابر کی بات ہے، ہم جیسے معمولی چپدی کے شوربوں کی بات تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
اور آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کا خمیر اللہ نے ایسی مٹی سے پیدا فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور رکھا گیا تھا، وہ نور ہوتے ہوتے پشت در پشت صدیوں سے اور ہزاروں سال سے ہوتے ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوئے۔ اس مٹی میں جو خصوصیت ہے، اس مٹی میں جو خصوصیت ہے، اس نور کی جو کیفیت ہے، جس کو خود حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت جابر سے فرمایا تھا کہ یا جابر بن عبداللہ، اے جابر بن عبداللہ، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا فرما دیا تھا کہ وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم کا ابھی پتلا تیار کیا جا رہا تھا، مٹی اور گارے کے درمیان تھے، آدم ابھی تیاری کے مرحلے میں تھے، تیرے نبی کا نور تیار ہو چکا۔ اس نور سے اور اس فطرت سے، اس مٹی سے جو نسل بھی تیار ہوگی، اس نسل کو اگر نبوت نہیں دی جائے، رسالت نہیں دی جائے تو اس کی حق تلفی ہوگی۔ اس نطفے سے اور اس مٹی سے، اس نور سے جو نسل تیار ہوگی، اس نسل کو اگر وہ اس لائق ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کو نبوت مل سکتی ہے، حضرت عیسیٰ کو نبوت مل سکتی ہے، حضرت آدم کو مل سکتی ہے، تو محمد بن عبداللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں مل سکتی ہے صلاحیت کے لحاظ سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللہ کے رسول تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنے والی نہیں تھی، اور اگر طاہر اور طیب اور ابراہیم زندہ رہتے اور انہیں نبوت نہ ملتی، ان کی حق تلفی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو اٹھا لو، نہ زندہ رہیں گے نہ رسالت دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ بات میں یہ لوگوں نے نقطہ پیدا کیا، نہیں جانتے حقیقت کیا ہے، وہ تو اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا، ہم جیسے معمولی آدمی کی اوقات کیا ہے کہ ان بزرگوں کے بیچ میں بولے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد پیدا ہوئی، ایک بھی زندہ نہیں ہوئی۔ آج ہم میں سے کسی کو بھی ایک اولاد پیدا ہو، 2-4 اولاد پیدا ہو، ایک کر کے انتقال کر دی جائے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ بالکل ناکام آدمی ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ اور ہم نہیں بولتے، پہلے بھی لوگ بولتے تھے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی تناظر میں پڑھی۔ حضور اکرم علیہ السلام کی جب 4 اولاد نرینہ ختم ہو گئی، تو 4 اولاد نرینہ کے ختم ہو جانے کے بعد منافقوں نے اور کافروں نے یہ مذاق بنانا شروع کیا کہ محمد کی نسل اب ختم ہو جانے والی ہے، بس انہی تک چراغ ہے، چراغ انہی تک جل رہا ہے، ان کے بعد قصہ ختم، ان کی نسل کٹ جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلی دے، حضور کو بھی غم ہوا ہوگا، بشری تقاضے کی بنیاد پر بیٹے کی موت کا غم کس کو نہیں ہوتا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم بیمار تھے، صاحبزادے بچپن میں پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے گود میں اپنے اس بچے کو اٹھایا۔ بچہ بیماری سے تپ رہا تھا، بخار میں تڑپ رہا تھا، اور ہاتھ ہی میں جان دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو کا نکلنا، غم کا آنسو کا نکلنا برا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آنسو نبی کے آنکھوں سے آنسو، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اللہ نے آپ کو دی، آپ نے سب کو صبر کر لیا، آپ کی آنکھوں سے اولاد کی موت پہ آنسو؟ اصل عدل یہی ہے، اصل انصاف یہی ہے، اولاد کے مرنے پر غم نہ ہو وہ اصل نہیں ہے، تو غم کس کو نہیں ہوگا؟ اور جب دشمنوں نے مذاق بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ختم ہو جانے کے طعنے دیے، تو اور تکلیف ہوئی ہوگی۔
رب العالمین کو بھی جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی سورہ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر آپ کے لیے تیار کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے خیر کثیر کے دروازے کھولے ہیں، ہم نے فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھولے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نماز پڑھتے رہیے، نماز ساری مصیبتوں کو ٹالنے والی ہے۔ وَانْحَرْ، قربانی کرتے رہیے، قربانی جب تک کرتے رہیں گے کوئی مصیبت آپ پر آنے والی نہیں ہے۔ نماز اور مصیبت یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی انسان اپنی ذات کا، کوئی بھی قوم اپنی قوم کا، کوئی جماعت اپنی جماعت کا، کوئی مدرسہ اپنے مدرسے کا ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جس دن یہ قوم، جس دن یہ مسلمان اس ملک میں قربانی چھوڑ دیں گے، لوگوں کی مصلحت کے چکر میں، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے دباؤ میں، لالچ میں، اور نمازوں کے لیے مسجدوں سے اذانیں بند ہو جائیں گی اور لوگ سمجھوتا کر لیں گے، اس ملک سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر اپنی حفاظت کرنی ہے، قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر نہیں خیر کثیر بھی عطا فرمایا ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ اور کیا فرمایا؟ اگر آپ نماز پڑھتے رہیے گا اور قربانی کرتے رہیے گا تو کیا ہوگا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا نا، ابو جہل کی اولاد ہے، ابو لہب کی نسل ہے، شیبہ اور عتبہ کی نسل ہے۔ کون کہے گا جو ہمارا شجرہ پہنچتا ہے ابو لہب تک؟ کون ہے دنیا میں جو کہے کہ ہمارا شجرہ پہنچتا ہے شیبہ تک، ہمارا شجرہ پہنچتا ہے عتبہ تک، ہمارا شجرہ پہنچتا ہے ابو جہل تک؟ کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اور دشمنوں نے تو وہاں تک پہنچے کہ جب بڑے ہوئے، خاندان آگے بڑھا تو میدان کربلا میں ایک ساتھ 72 اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، سارے مردوں کو شہید۔ خاندان نبوت کو مٹانے کی کوششیں کم نہیں کی گئی۔ اللہ نے فرما دیا کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، آپ کی نسل مٹنے والی نہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک نسل نہیں ہے، کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے، کامیابی کا معیار خاندان نہیں ہے، کامیابی کا معیار مال نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار اسلام میں ہے ایمان، عمل صالح۔ قرآن کریم نے دوسری صورت میں کہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ زمانے کی قسم کا مطلب تاریخ گواہ ہے۔ آپ حضرت آدم سے لے کر کے آج تک کی تاریخوں پر نظر ڈالیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ کوئی انسان فائدے میں نہیں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہے، کوئی انسان فائدے میں نہیں ہے، کوئی انسان کامیاب نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے، سوائے عمل صالح والوں کے، سوائے حق کی تلقین کرنے والوں کے، سوائے صبر کی تلقین کرنے والوں کے۔ ارے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فلانے بابو کے پاس ایک کمپنی ہے، ایک دولت ہے، اقتدار تک پہنچ گیا ہے، حکومت کے عہدے تک پہنچ گیا ہے، وہ کامیاب ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی کتاب لے کے گھوم رہا ہے، اپنا گلیوں میں پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ ناکام ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بات بتا کے بات ختم کروں گا کہ جو لوگ دولت کے ذریعے، جو لوگ مال کے ذریعے، جو لوگ طاقت کے ذریعے، جو لوگ اپنے افراد کے ذریعے اپنا مقام بنا لیتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس عمل صالح نہیں ہے، ان کے پاس حق نہیں ہے، ان کے پاس صبر نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو کامیاب کہے، تھوڑے دنوں کے لیے کامیاب نظر بھی آئے گا، مگر میں نے بتا نہیں، یہ ہوا ہے، یہ غبارہ ہے، یہ اڑ جانے والی چیز ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، یہ دھواں ہے جو
جو ختم ہو جائے گا، اور تاریخ میں تمہارا شمار مردوں میں ہوگا، مردوں میں تمہیں نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تمہارا نام و نشان بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تمہاری قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جن کو تم نے مٹا دیا تھا، اگر اس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، تقوی ہے اور صبر ہے، اسی کا نام دنیا میں روشن رہے گا۔ تو جس کا نام باقی ہے دنیا میں وہ زندہ ہے، کامیاب ہے، جس کا نام مٹ گیا وہ ناکام ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور بات ختم۔ امام بخاری کا نام سنا؟ ارے آپ لوگ تو سنا ہی ہوں گے، ہم ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، ارے مولانا لوگوں سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ امام بخاری کا نام سب سنے ہوں گے نا۔ امام بخاری ممبر پر ہر آدمی ہر جمعہ میں جو تقریریں ہوتی ہیں تو امام صاحب، مؤذن صاحب، خطیب صاحب بولتے ہیں رواہ البخاری، رواہ البخاری، بخاری شریف میں آیا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا آدمی بولے بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ بخاری کا کیا حال ہے میں آپ کو بتا، بڑی تلخ حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی ہم مسلمانوں نے، کبھی بھی اپنے دور کے انسانوں نے اپنے مخلص علماء کی قدر نہیں کی ہے، ان کے خلاف سازشیں کی۔ اب مر جانے کے بعد ہائے حسین یا حسین یا حسین، یہ مردوں کو پوجنے والی قوم ہے، زندوں کو نہیں۔ اور زندگی میں قدر کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیچارے کا یہ ہوا، بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ اب ہمارے جیسے معمولی پھٹکنیاں مولوی کی کوئی قدر ہی نہیں رہی ان کے سامنے، ہر جگہ انہیں کو بلایا جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے سازش شروع کر دی ان کے خلاف، یار یہ تو ایسا بولتے ہیں، یہ تو ایسا بولتے ہیں، یہ تو ایسا بولتے ہیں، جھوٹی اڑا رہے ہیں، لوگوں میں بدنام کر رہے ہیں ان کو۔ الزامات کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بکری کے دودھ سے، بکری کا دودھ اگر ایک لڑکا پی لے اور ایک لڑکی پی لے تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے۔ ارے ایک گائے کا دودھ اگر دو چھوٹا چھوٹا بچہ پی لے وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ رضائی سمجھتے ہیں؟ رضائی مانے وہ رضائی نہیں جوڑتے ہیں، وہ دودھ پیتے بھائی بہن ہو جائیں گے، یعنی آپس میں دونوں کا رشتہ حرام ہو جائے گا، دونوں اپنے بھائی بہن کی طرح ہو جائیں گے۔ کہا کہ بخاری صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بکری کا دودھ اگر ایک لڑکا پی لے اور لڑکی پی لے تو بھائی بہن ہو جائیں گے۔ وہ بیچارے نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کہیں دیکھا نہیں بھائی، ان کے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، بہت کتاب لکھی لیکن مشہور کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو ایسا فتویٰ دیتے ہیں، کسی نے کہا ایسا فتویٰ دیتے ہیں۔ آج لوگوں کا مزاج یہ افواہوں پہ اڑنے کا، افواہوں پہ اڑنے کے ہمارا مزاج ہے، جو اڑا دیا سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا تو پھیلا دیا۔ اب اتنا ان کے خلاف ماحول بنایا گیا کہ یہ بات کانوں بادشاہ وقت، سب مسلمانی تھے، بادشاہ وقت کے کان تک پہنچی۔ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ نے صرف کہا گیا کہ بہت ٹیڑھا آدمی ہے، آپ کو بھی گنتی میں نہیں لے گا، لگائے اس کو بھی چڑھا دیا۔ امام بخاری سے کہا کہ حضور آپ بڑے عالم ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو ذرا سا آگے پڑھا دیا کیجئے، میرے بیٹے کو آ کر کے حدیث پڑھا دیا کیجئے۔ امام بخاری نے کہا کہ حدیث کی توہین ہے۔ ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی حدیث کی عزت کر رہا ہے، ٹیڑھا پنی نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ حدیث کی عزت نہیں کر رہا، حضور وہ آپ کی بات کاٹ رہا ہے، امیر کی بات کاٹنے والا گنہگار ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی یا رسول اللہ کی اولو الامر کی اطاعت کرو، آپ اولو الامر ہیں، آپ نے حکم دیا کہ آپ کے بیٹے کو آگے حدیث پڑھائے، اس نے بات نہیں مانی، وہ باغی ہے۔ اس طرح سے باتیں پھیلائی گئیں، آخر کار بادشاہ لوگ تو سب پاگل ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ آج کے جو پاگل ہیں نا ان سے ٹھیک تھے، لیکن آج کے تو زیادہ پاگل ہیں۔ لیکن پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ اچھے ہوتے تھے، لیکن پھر ہم لوگ اپنے حساب سے بولتے ہیں کہ پاگل ہیں۔ اب تیمور لنگ ہندوستان کا بادشاہ گزرا، تیمور لنگڑا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا ہندوستان کا۔ ایک بھیک مانگتے ہوئے ایک آدمی پہنچا
بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. آج کوئی دکھلا دے پہنچ کے, آج کوئی دکھلا دے, مل کے دکھلا دے, منی پور جل رہا تھا, کوئی دکھلا دے مل کے جا کے, فقیر کہاں پہنچے گا؟ کہتے جمہوری حکمران, جمہوری حکومت ہے, پبلک کی حکومت ہے, پبلک سرونٹ ہے. اب پہلے کے لوگ بادشاہ تھے, شہنشاہ تھے, تانا شاہ تھے, تغلقی فرمان تھا, مگر اس تغلقی فرمان والے بادشاہ کی کہانی یہ ہے کہ ایک اندھا فقیر نے خواہش کی قلعے کے دروازوں سے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کو اجازت دیتی کہ بادشاہ کا بلا لو. تیمور لنگ کے پاس اندھا فقیر پہنچ گیا. بادشاہ مزاحیہ تھا, طبیعت میں اس کے چھیڑ چھاڑ. پہلے عقل اتنی تو تھوڑی تھی. بادشاہ لوگ تو واقعی اللہ نیک آدمی ہوتے تھے. آج کے مقابلے میں آج جو غرور ہے ان کمینے نیتاؤں کو. بادشاہ نے کہا کہ دیکھا اندھا ہے, کہا کیا نام ہے جناب؟ کہا کہ میرا نام حضور دولت ہے. دولت. تو بادشاہ نے کہا کہ دولت اندھی ہے؟ دولت بھی اندھی ہوتی ہے کیا؟ تو فقیر نے کہا کہ حضور اگر دولت اندھی نہیں ہوتی تو لنگڑے کو کیسے مل جاتی؟ دولت تو جو ہے اکثر لنگڑے ہی کو ملتی ہے, جس کا نہ منہ ہے, نہ کان ہے, نہ ناک ہے, نہ منہ دیکھنے کے, اسی کو اللہ دی بڑا کمپنی والا صاحب. اور خوبصورت لوگ بیچارے اس کے یہاں نوکری کرتے ہیں, ڈگری لے کر کے, بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے لوگ نوکری کرتے ہیں. اور جو بالکل بیوقوف ٹائپ کا, نہ آنکھ ہے, نہ ناک ہے, نہ منہ ہے, نہ کان ہے, بال بچہ بھی اس کا بالکل خبرنک بیوقوف ٹائپ کا ہے, وہ مالک بنا بیٹھا. اکثر دیکھیے گا آپ. تو بہرحال بادشاہوں کے دماغ کو بھرتے 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 فتویٰ دے دیا. بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا کہ بخاری کو, جبکہ اتنے بڑے پوری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری تھی اور آخری عمر وقت آ چکی تھی, آخری عمر کا مرحلہ تھا, ان کو عزت ہونی چاہیے. لیکن عزت کیا ہوتی؟ بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو شہر بدل کر دیا جائے, بخارا سے نکال دو. اب اپنے شہر سے جس کو نکال دیا جائے, سوچیے اس کا کیا حال ہوگا. بیچارے اپنا بخاری بغل میں دبائے ہوئے, بخاری پڑھنے کو کوئی تیار نہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ بدعتی ہے, غلط فتوے دیتا ہے, بادشاہ کا باغی ہے, نافرمان ہے, اس سے حدیث پڑھنا جائز نہیں. بخاری لیے ہوئے کہاں جائیں تو کچھ شاگرد ان کے سمرقند میں تھے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں چلے آئیے, مگر ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے کہ ہمارے دشمن وہاں پہلے پہنچ گئے, اور وہاں بادشاہ کو وہاں بھی کان بھر دیا کہ بہت خطرناک آدمی آ رہا, بہت بڑا باغی ہے اور شیطان ہے, معاذ اللہ. سمرقند والے بادشاہ نے بھی حکم دے دیا کہ مت آئیے میرے یہاں, ابھی بیچ راستے میں ہے, کہاں جائیں؟ اپنے شہر تو جا نہیں سکتے, آگے والے شہر میں جا نہیں سکتے, کیا کرنا؟ ایک عزیز کے یہاں, دور کے رشتہ دار تھے, خرتنگ ایک جگہ ہے, وہاں ٹھہر گئے. کوئی پڑھنے کو تیار نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنی تنگی کا وقت, اور وہ رشتہ دار بھی دور کا رشتہ دار, ایسی مصیبت کے وقت میں اکثر نظریں لوگ پھیر لیتے. کسی طرح اس کے یہاں رہے, اور ایسی تکلیف کا احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے جو اٹھا لے, بڑی بے بسی کی زندگی ہے, بڑی بے کسی کی زندگی ہے, میری حدیثوں پر اعتبار اٹھتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آ کر ان کی دعا سن لی, اور اسی گاؤں میں, خرتنگ کے گاؤں میں حضرت امام بخاری کی وفات ہو گئی. جنازے میں چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا, دفن کر دیا گیا اسی گاؤں میں. ایک زمانہ گزر گیا, کسی کو امام بخاری کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا. جس بخارا کو شہرت آج ہے امام بخاری کے نام سے, بخارا میں کچھ نہیں ہے سوائے امام بخاری کے. آج بخارا کا نام لیا جائے گا تو امام بخاری یاد آئیں گے, مگر اس امام بخاری کا حال یہ ہے کہ اس شہر میں موجود نہیں ہے. وہاں ان کا نہ گھر ہے, نہ در ہے, نہ ان کی قبر ہے. جس شہر کی عزت ہے میرے نام سے منسوب, جس شہر کی عزت ہے میرے نام سے منسوب, اس شہر میں میرے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے. وہیں دفن ہو گئے.
دشمنوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو قصہ پاک ہو گیا، کانٹا نکل گیا، ایک آدمی کو ختم کر دیا گیا، امام بخاری فنا کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں چلا۔ لیکن بعد میں جب کئی 100 سال بیت گئے، ان کی قبر سے خوشبو نکلنے لگی۔ امام بخاری کے شاگردوں نے ان پر کام کیا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا، دنیا کی تاریخ نے، علم کی تاریخ نے فیصلہ سنایا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی کتاب ہے۔ آج کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا جب تک بخاری نہیں پڑھے گا۔ آج وہ روایت سب سے زیادہ مستند ہے جو بخاری شریف میں آئے گی، تو بخاری کو مٹانے والوں نے مٹا دیا تھا، بخاری کو ختم کرنے والوں نے ختم کر دیا تھا، بخاری کی قبر کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اور اس زمانے کے جو سرکردہ علماء تھے، اس زمانے کے جو منسٹر تھے، اس زمانے کے جو سلاطین تھے اور ملوک اور امراء تھے،